وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی 2 گھنٹہ طویل ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے ایجنڈے میں سپریم کورٹ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ سر فہرست رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو شفا ہسپتال کی بجائے پیمز میں چیک اپ کرانے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں سیاسی حکمت عملی، قانونی آپشنز اور پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست کے ممکنہ قانونی جواب پر بھی مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا کہ پاکستان مزید کسی سیاسی اور آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے مختلف ناموں پر بھی غور کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک تھیں۔ شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کے دورہ پاکستان کو دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ شامی خبر ایجنسی کے مطابق دورے کے دوران سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے شام کی خود مختاری اور مقبوضہ گولان کے معاملے پر شام کے موقف کی حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ ادلب کے ابو الظہور ہوائی اڈے پر اسرائیلی حملوں کی بھی مذمت کی۔ دورے کے دوران اسد حسن الشیبانی نے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کی۔ شامی خبر ایجنسی کے مطابق الشیبانی نے مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے علاقائی کردار کو بھی سراہا۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے کہا ہے کہ ایران پر مسلط کی جنگ نے ملک میں نئی جغرافیائی اور سیاسی بیداری کو جنم دیا ہے۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آبنہ ہرمز کی اسٹریٹجک اہمیت اور ایرانی خارجہ پالیسی سے متعلق عوامی شعور میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج کا نظریہ دفاعی پوزیشن سے فعال اور پیش قدمی والی حکمت عملی میں تبدیل ہو گیا ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایران خود تنازعات شروع کرے گا۔ بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی جارحیت کی صورت میں فوری اور بھرپور جواب دینے کی صلاحیت برقرار رکھے گا۔ شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شامی ایئر بیس پر حملے کے بعد اسرائیل سے رابطے معطل کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے شمال مغربی شام میں واقع ابو الظہور ملٹری ایئر بیس پر حملے کیے تھے۔ اسد الشیبانی نے غیر ملکی خبرساں ادارے سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل شام کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر عمل درآمد کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ان کے مطابق دونوں فریق تقریباً تمام امور پر تحریری طور پر اتفاق کر چکے تھے، تاہم اسرائیل کی جانب سے معاہدے تک پہنچنے کی حقیقی خواہش نظر نہیں آئی۔ شامی وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور شام کی اولین ترجیح سیکیورٹی معاہدے سے پہلے اسرائیلی جارحیت روکنا ہے۔ دمشق کے جنوب مغرب میں ایک گاؤں کے قریب شہری گاڑی پر اسرائیلی ڈرون حملے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کویت نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیلی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کویتی وزارت خارجہ کے مطابق حملے میں عام شہری گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ کارروائی میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ اسرائیلی فوجیوں کو درپیش فوری خطرے کے جواب میں کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران شام میں اسرائیل کا یہ دوسرا حملہ ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پیر کو تہران کا دورہ کریں گے، جہاں ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ اسماعیل بقائی کے مطابق دورے کا مقصد پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ساؤتھ ایشین گیمز آئندہ سال 3 سے 11 اپریل تک پاکستان میں منعقد ہوں گی۔ ساؤتھ ایشیا اولمپک کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے گیمز کے شیڈول کی منظوری دے دی۔ میگا ایونٹ میں 28 مردوں اور 25 خواتین کے کھیلوں کے مقابلے ہوں گے، جبکہ رکن ممالک کے 4200 سے زائد ایتھلیٹس اور آفیشلز کی شرکت متوقع ہے۔ گیمز میں مجموعی طور پر 346 گولڈ میڈلز کے لیے کھلاڑی ایکشن میں ہوں گے۔ مقابلے اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں منعقد کیے جائیں گے۔ صدر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن عارف سعید نے کہا کہ پاکستان ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی کے لیے تیار ہے اور حکومت گیمز کے کامیاب انعقاد کے لیے بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔
امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ کینیڈا نے امریکی ٹیرف کے جواب پہ جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم مارک کارنی کے مطابق 8 ستمبر سے امریکی سٹیل، الیکٹرانکس اور دیگر مصنوعات پر نئے ٹیرف نافذ ہوں گے۔ مارک کارنی کا کہنا ہے کہ تجارت کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور کینیڈا اپنے معاشی مفادات کا بھرپور دفاع کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل کینیڈین مصنوعات پر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا، جس سے تقریباً $20 ارب کی کینیڈین برآمدات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ سمیت 8 ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے کے E1 علاقے میں اسرائیل کے نئے یہودی آباد کاری منصوبے کی شدید مخالفت کر دی۔ مشترکہ بیان میں اسرائیل سے منصوبہ فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ اس سے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے درمیان رابطہ متاثر ہوگا اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ 8 ممالک نے عالمی برادری سے غیر قانونی آباد کاری میں ملوث افراد اور اداروں کے خلاف پابندی عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں اصلاحات اور نئے ماسٹر پلان کی منظوری دے دی۔ زرعی اصلاحات سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم نے کسانوں کو سرٹیفائیڈ اور معیاری بیجوں کی فراہمی یقینی بنانے اور فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے مکمل معاونت کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے زرعی تحقیقی اداروں کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی زور دیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد کے G6 سیکٹر میں انڈر پاس پانی سے بھر گئے، جبکہ چٹھا بختاور میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر کے واسا کا عملہ اور ہیوی مشینری تعینات کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید موسلادھار بارش اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ٹک ٹاک اور اس کے مالک کمپنی امریکہ میں بچوں کی آن لائن پرائیویسی سے متعلق مقدمہ ختم کرنے کے لیے $40 کروڑ کے قانونی تصفیے پر رضامند ہو گئی۔ امریکی محکمہ انصاف نے الزام عائد کیا تھا کہ ٹک ٹاک نے 13 سال سے کم عمر بچوں کی ذاتی معلومات والدین کی اجازت کے بغیر جمع اور استعمال کیے۔ تصفیے کے تحت ٹک ٹاک $30 کروڑ فوری، جبکہ سابقہ کمپنی میوزک کلی سے متعلق عدالتی فیصلہ آنے پر مزید $10 کروڑ ادا کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں: کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی
اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔